بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار غفار و ستار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے، جن کے وجود کی برکتوں کے باعث گناہ بخشے جاتے ہیں اور عیبوں پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ماہ مبارکہ رمضان کی یہ ساعتیں نصیب ہوئیں، پروردگار عالم سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ جو آپ کے خطبے کے الفاظ تھے اور وہ آخر ماہ رمضان سے متعلق، اس ماہ مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب دعا کرو کہ تم پر وہ مسلط نہ ہونے پائیں۔ گویا انسان کی کیفیت یہ کہ ماہ مبارکہ رمضان میں تو شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں۔ بڑا اچھا جملہ بطور جملے کے بیان کیا جا سکتا ہے کہ عید کے بعد شیطان آزاد ہوتا ہے، بندہ مسلمان نہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ مسلمان آزاد ہو گیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ کرفیو کا مہینہ نہیں ہے کہ پہلے پابندی تھی تو ہم اور آپ گویا گھر میں بند تھے، یہ ہماری خواہشات اطاعت خدا میں بند تھی، اور یہ ماہ رمضان ختم کیا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے کرفیو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ بات یاد دلا دوں کہ شیطان آزاد ہوا ہے، ہم کل بھی ایسے ہی تھے اور عید کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ماہ مبارکہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تم دعا کرو کہ اب شیطان تم پر مسلط نہ ہونے پائے۔ لہذا شیطان کے مسائل میں ایک مسئلہ اور بھی کہ شیاطین کی دو قسمیں، ایک شیطان جن اور ایک شیطان انس۔ شیطان جن وہ جو دکھائی نہیں دیتے، شیطان انس وہ جو دکھائی دیتے ہیں اور سنائی بھی دیتے ہیں۔ ان دونوں سے بچنے کا ایک راستہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کچھ تو میں بیان کر چکا آپ کی بارگاہ میں کہ نماز حدیث نفس، مہینے کے 3 دن کے روزے، اور اس کے علاوہ مخصوص اشیاء کا استعمال کہ جو روایات کی بنیاد پر انسان کو شیاطین کے خیالات سے بچانے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا چوکنا رہنا، انتہائی چوکس رہنا، کسی وقت میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا، اپنی نماز کے خود دھوکے میں نہ آ جانا، اپنے روزے کے خیال میں خود نہ کھو جانا، اپنی تلاوت قرآن پر خود اعتماد کر کے خدا کو نہ بھول جانا۔ اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی سب سے محفوظ ہو سکتا ہے لیکن شیطان سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر لمحہ اور ہر وہ لمحہ کہ جو انسان زندگی گزار رہا ہے، اس میں شیطان کا پورا پروگرام یہ کسی طریقے سے انسان سے اس کے اعمال کو روک لے، اور اگر اعمال انجام دے ہی چکا ہے تو اعمال کو ضائع اور برباد کروا دے۔ لہذا ایک شیطان جن جو دکھائی نہیں دیتا، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور خیالات کسی کے کہنے پہ نہیں آتے، ویسے ہی خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کیسے حالات ہیں۔ مثلاً کل کے روزگار کا مسئلہ ہے، کل کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے
دیگر آئزہ اور احباب کا مسئلہ ہے، کل کیا ہونے والا ہے، ان تمام تر ایسے خیالات کو جو انسان کو متنفر کرتے ہو مومنین سے، خدا کے وعدوں سے، ان تمام خیالات پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہیں شیطان جن بہکائے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جب شیطان انس بہکائے، شیطان انس کا مطلب مشورہ دینے والا، آپ کا خبر پہنچانے والا، کسی مومن کے بارے میں آپ کو آ کر کوئی بات بیان کرنے والا، جب کوئی آپ کو بہکائے، آپ کی نماز سے بہکائے، آپ کی تعریف کر کے آپ کو بہکائے، آپ کے سامنے کسی مومن کی برائی کر کے آپ کو بہکائے، تو بہت آسان راستہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں شیطان انسان بہکائے تمہیں چاہیے کہ درود پڑھ لیا کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ سامعین میں کس کے لیے یہ بات آسان ہوگی یا مشکل ہوگی، لیکن یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اور 1400 سال پہلے اس عظیم پیغمبر نے، جس سے انسانوں کے معافی ضمیر کا بھی علم خدا نے عطا کیا ہوا ہے، وہ جنوں کی کیفیات سے بھی اتنا آگاہ ہے کہ شاید بعد از خدا کسی کو کوئی علم نہیں سوائے ذات ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج اس سے پہلے کہ ہم آج خاص عنوان اصحاب رس کی بات شروع کریں، اس سے پہلے خالی ایک جملہ، زکوٰۃ الفطرہ، زکوٰۃ الفطرہ کا فلسفہ کیا ہے، یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ مسائل تو اپنے مقام پر ہیں کہ انسان کو 3 کلو اس کے وزن کے اعتبار سے یا وزن کے علاوہ اس کی قیمت کا تعین کرتے ہوئے جو اغلب غذا ہو شہر میں استعمال ہونے والی، یا مخصوص چاول، گندم یا کھجور اور کشمش، یا تو یہ 4 نام لیے گئے، ان میں سے کسی جنس کو 3 کلو اس کی جنس یعنی اس کی مقدار یا اس کی قیمت راہ خدا میں فقیر کو پہنچا دینا، زکوٰۃ الفطرہ۔ زکوٰۃ الفطرہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں دیں زکوٰۃ فطرہ؟ اس کا بہت آسان سا جواب، پہلی بات تو کہ یہ فطرہ کا ترجمہ کیا ہے، فطرے کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو فطرے کے لفظی معنی بہت سارے ہیں، 2 معنی بیان کروں آپ کی خدمت میں خالی۔ ایک معنی یہ کہ لغت کے اعتبار سے فطرہ کہتے ہیں خلقت کو، لغت کے اعتبار سے فطرہ کہتے ہیں اسلام کو بھی، تو زکوٰۃ الفطرہ زکوٰۃ الخلقت ہے، زکوٰۃ الفطرہ زکوٰۃ الاسلام ہے، اور ایمان کے فرمان کے اعتبار سے یہ انسان کے روح کی پاکیزگی کا عمدہ ترین ذریعہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ الاعلیٰ جو کہ آپ تلاوت کرتے ہیں عیدین کی نمازوں کے مستحب عنوان میں یا واجب عنوان میں، جو امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد انشاءاللہ نماز واجب ہو جائے گی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بتحقیق کامیاب کون ہوا جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، یعنی کون سی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ فطرہ۔ یہ روایت ہے معصوم کی اس آیت کے ذیل میں کہ امام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کا بیان کہاں پر ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہے جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور پھر نماز کو انجام دیا۔ 3 جملے ہیں، ایک زکوٰۃ فطرہ، ایک خدا کی یاد یعنی خدا کا ذکر، جو تسبیحات آپ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جانب عیدگاہ یا جانب مسجد نماز عید کے لیے، فصلی پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن فلسفہ زکوٰۃ فطرہ میں ایک بات تو واضح ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ غریب انسان بھی عید تو منا لے، لیکن یہ خاص بات کیا ہے کہ عید کی رات میں فطرہ واجب ہوا ہے، تو کیا عید کی رات سے پہلے فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، مراج الزام کے اعتبار سے قرض حسنہ کی نیت سے، کار خیر کی نیت سے آپ مومن فقیر کو یہ پہنچا سکتے ہیں،
اور جب عید کا چاند نمودار ہو جائے اور آپ کو اس کا علم ہو تو آپ نیت کر لیجئے کہ جو آپ کار خیر یا قرض حسنہ دے کر آئے اس کو زکوٰۃ فطرہ کے معنی میں ادا کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ رہ گیا مسئلہ ان افراد کا جو چاہتے ہیں کہ اپنے وطن میں فطرے کی رقم کو بھیج دیں۔ تو یہ مسئلہ کہ اگر کسی شہر میں فقیر موجود نہ ہوں، مستحقین فطرہ موجود نہ ہوں تو بھیج سکتے ہیں، اور اگر کسی شہر میں خود موجود ہو مستحقین زکوٰۃ و فطرہ تو ان مستحقین کی موجودگی میں اپنے وطن فطرے کو یہاں سے منتقل کرنا احتیاط واجب کی بنیاد پر منع کیا گیا آغاز سیستانی کے نزدیک۔ باقی مراجع اسلام منع کرتے کہ آپ نہیں بھیج سکتے۔ پھر آسان راستہ کیا ہے اس کا؟ اس کا آسان راستہ ہے کہ آپ بھیجنا بھی چاہتے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ اپنے وطن میں کسی کو اپنا وکیل بنا لیں۔ وکیل سے مراد اپنا نمائندہ، کہ بھئی آپ میری طرف سے ذمہ داری کو ادا کیجئے گا، میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں بغیر نیت فطرہ کے، بغیر نیت فطرہ کے، اور جب عید کا چاند یہاں ہو جائے گا میں نیت کر لوں گا، اور آپ اس وقت میری طرف سے آپ نیت کر کے، نیت وہ کرے گا آپ کی طرف سے، پھر وہ آپ کا وکیل بن گئے۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ جب عید کا چاند ہوگا میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ میری طرف سے نیت فطرہ کرتے ہوئے فطرے کو ادا کر دیجئے گا۔ اس صورت میں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے شہروں میں آپ کی نیابت اور وکالت کے ساتھ آپ کے بیہاف پر لوگ فطرہ ادا کر دیں اور آپ کے وطن میں وہ پہنچ جائے فقیروں تک، یا مراجع عزام کی طرف رجوع کر لیا جائے، اور وہ اگر فطرہ منتقل کرنا چاہیں تو حاکم شرعی کے اعتبار سے ان کو اس کا اختیار ہے کہ ولو اس شہر میں فقیر و مستحقین موجود ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر حاکم شرع خود مرجع اور مجتہد چاہے تو فطرے کو یہاں سے منتقل کر سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ مسائل درمیان میں خود بخود شروع ہو گئے، فلسفہ تو اپنے مقام پر رہ گیا، ایک جملہ کافی ہے۔ ویسے تو فلسفہ بہت سخت ٹاپک ہے ہر موضوع پر، لیکن بہت آسان لفظوں میں آپ مجھے بتائیے، کیا درود کے بغیر نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ کیا درود کے بغیر نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ پوری نماز صحیح پڑھ رہا ہوں، الحمد مجھے یاد ہے، انا انزلنا بھی مجھے یاد ہے، مجھے رکوع و سجود میں کمال حاصل ہے، مجھے قنوت تشہد میں بہترین مقام حاصل ہے، لیکن میں تشہد پڑھنے کے بعد درود نہیں پڑھتا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس طرح نماز کے لیے درود اسے اکمال اور اتمام تک پہنچاتا ہے، ایسے فطرہ انسان کے روزوں کو اکمال اور اتمام تک پہنچاتا ہے۔ جو فطرہ ادا نہ کرے اس کے روزے منعقد نہیں، بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔